آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے منہج سلف کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ دراصل آج کا جو موضوع ہے وہ بہت علمی ہے، حساس ہے اور نازک ہے، اسی لیے آج تقریر نہیں بلکہ کلاس ہوگی۔ یہ جو موضوع ہے وہ چند تشریحات پر مبنی ہے، اس لیے ہم چند چیزوں کی تشریحات سے اس موضوع کی شروعات کریں گے۔ پہلی چیز ہے مصدر۔ اسلام میں مصدر کیا ہے؟ یہ 3 لفظ سے مشتق ہے، 3 لفظوں سے، 3 حروف سے نکلا ہوا ہے، صاد، دال اور را، جو باب نصر ینصرو سے صدر یصدر صدرن و صدورن و مصدرن بنا ہے، جس کا معنی ہے المصدر الذی یخرج منہ شیء، وہ چیز جس سے کوئی چیز نکلتی ہو، وہ چیز جس سے کوئی چیز نکلتی ہو۔ شریعت اسلامیہ میں مصدر کیا چیز ہے؟ المصدر هو القرآن و سنہ۔ مصدر وہ چیز ہے جو 2 اشیاء پر مشتمل ہے، قرآن اور حدیث۔ گویا شریعت اسلامیہ میں جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مسائل اور احکام ہیں، ان کا حل جن 2 چیزوں سے کیا جاتا ہے، ان 2 چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ اسلام کے، ایمان کے، شریعت کے جتنے مسائل اور جتنے احکام ہیں، ان کو جن 2 چیزوں کے ذریعے سے حل کیا جاتا ہے، ان 2 چیزوں کا نام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اس لیے اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری شریعت اسلامیہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن اور حدیث۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جتنی چیزیں ہیں، اسلام میں جتنے مسائل ہیں، وہ 2 ہی مقامات سے نکلتے ہیں، اور پورے اسلام کو ہم 2 چیزوں میں ہی تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ سارا اسلام قرآن اور حدیث ہی ہے، مکمل دین قرآن اور حدیث ہی ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ موطا امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں، اپنی تالیف میں حدیث نمبر 2618 میں ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس کو تمام محدثین نے صحیح قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں، مسلمانوں، مؤمنوں، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہدایت کے رستے سے ہٹ نہیں سکتے، بھٹک نہیں سکتے۔ کب تک؟ جب تک تم ان 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو، لازم اور ضروری سمجھو گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، و سنتی، اور میری حدیثیں، میری سنتیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اور اسلام پر چلتے ہوئے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ گمراہ کب نہیں ہوگا؟ تب نہیں ہوگا جب وہ صرف قرآن کو اور حدیث کو اپنی زندگی میں لاگو سمجھے، ضروری سمجھے اور لازمی سمجھے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین اور اسلام کا سورس کچھ اور بھی بنا لیا، چند اماموں کو اپنی طرف سے منتخب کر لیا، کچھ لوگوں نے 12 امام بنا لیے، اور انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمارے امام نے جو کہہ دیا وہ بھی اسلام ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہوا، جس میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اس بات پر اجماع ہوا کہ یہ لوگ شریعت سے خارج ہیں، کیونکہ شریعت 2 ہی چیزوں کا نام ہے۔ انہوں نے 12 اماموں کے اقوال کو، فرامین کو کیسے شریعت قرار دے دیا؟ وہ لوگ جو اپنے بزرگوں یا اپنے پیروں کے کشف اور الہام کو شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، امت مسلمہ نے ایسے لوگوں کو بھی خارج از شریعہ قرار دیا، اسلام سے خارج قرار دیا، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کو اسلام کا مصدر نہیں سمجھتے، اسلام کا بنیادی سورس نہیں سمجھتے، اپنی طرف سے ایک سورس کریٹ کیا اور اس کو اسلام کا، دین کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ استعداد ہے، یہ استطاعت ہے
کہ وہ اپنے طور پر قرآن حدیث سے سارے مسائل کا حل کر لے؟ کیا ہر شخص، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہی مسائل لو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پر جس مسئلے کو جیسا سمجھتے ہو وہ مسئلہ ویسے ہی نکال لو، اخذ کر لو؟ کیا ہر شخص قرآن اور حدیث سے اپنے طور پر مسائل نکال سکتا ہے؟ جیسا اس کا دماغ کہتا ہے، جیسا اس کا فہم کہتا ہے، کیا ویسے ہی وہ قرآن حدیث سے مسائل لے سکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں اور ہرگز نہیں، کیونکہ دنیا میں لوگوں کے پاس جو ذہن و دماغ ہے، ہر شخص الگ الگ سطح رکھتا ہے، الگ الگ لیول رکھتا ہے، الگ الگ زاویہ نظر رکھتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں اتنی ذہنی صلاحیتیں ہیں، سب کے سوچنے کا زاویہ الگ ہے، سب کے سمجھنے کا معیار الگ ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب اتنی ذہنی صلاحیتیں مختلف ہو تو قرآن اور حدیث کے کسی مسئلے کو سارے لوگ مل کر ایک ہی طرح سے سمجھیں، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ جن کے اذہان الگ ہے، دماغ الگ ہے، سوچنے کا معیار الگ ہے، زاویہ الگ ہے، سب لوگ ایک ہی نتیجے پر پہنچیں اور ایک ہی مسئلہ نکالیں قرآن حدیث سے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ضروری کیا ہوگا؟ ضروری یہ ہوگا کہ کسی ایک خاص پیٹرن کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے۔ دور حاضر میں اور اس دور سے پہلے بھی جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے، ان کے پاس بھی قرآن حدیث کی ہی دلیلیں رہی۔ آپ پوچھو اہل تشیع سے، شیعہ حضرات سے، جن کے بارے میں دیوبندی حضرات نے، بریلوی حضرات نے اور اہل حدیث حضرات نے اجماعی طور پر کہہ دیا کہ یہ شریعت سے خارج ہیں۔ شریعت سے خارج کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کو اس طرح سے سمجھا نہیں ہے، اور قرآن حدیث کے سورس کو اس طرح سے لیا نہیں ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کا، صحابہ کرام نے لینے کا، اور تابعین و تبع تابعین نے لینے کا حکم دیا تھا۔ آپ روافظ کو دیکھ لیجئے، خوارج کو دیکھ لیجئے، دور حاضر میں قادیانی ہیں، ان کے پاس بھی قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں۔ مرزائی ہیں، ان کے پاس بھی قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں۔ شکیلی ہیں، ان کے پاس بھی قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں۔ مگر قرآن حدیث کی دلیلوں کے باوجود وہ گمراہ کیوں ہیں؟ امت کے تمام لوگوں نے ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ انہوں نے اپنے طور پر قرآن حدیث کو سوچنے کی، سمجھنے کی گستاخی کی ہے اور غلطی کی ہے۔ دراصل قرآن اور حدیث کو جس خاص پیٹرن سے سمجھا جاتا ہے، جس خاص زاویے سے سمجھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منہج۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ منہج۔ قرآن حدیث کو اپنے طور پر سمجھا نہیں جائے گا، اپنے طور پر ناپا اور تولا نہیں جائے گا، اپنی طرح سے مسائل قرآن حدیث سے لیے نہیں جائیں گے۔ ایک خاص فہم ہے، ایک خاص مزاج ہے، ایک خاص زاویہ ہے، ایک خاص معیار ہے، ایک خاص پیٹرن ہے، اسی کو کہتے ہیں منہج۔ منہج بھی 3 لفظوں سے نکلا ہوا ہے، نون، چھوٹی ہا اور جیم، جو باب فتح یفتح نہج ینہج نہجن ومنہجن ومنہاجن سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے الطریق الواضح المستقیم یسلق فی تفہیم الدین والعمل بہ۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آج تقریر کم، کلاس زیادہ ہوگی، تو تھوڑا سا صبر رکھیے۔ مطلب کیا ہے منہج کا؟ وہ واضح طریقہ، وہ واضح اسلوب جس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہو، اور جس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث پر عمل کیا جاتا ہو۔ قرآن کو سمجھنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا، حدیث کو سمجھنے کا، حدیث پر عمل کرنے کا ایک واضح طریقہ، ایک واضح راستہ، یہی منہج ہے۔ منہج کیوں ضروری ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں منہج کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہر شخص کے لیے، تمام افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا ایک مزاج دیا، ایک معیار دیا ہے، وَمِنْهَاجًا، اور ایک خاص پیٹرن دیا ہے۔ اسی پیٹرن، اسی دائرے کے اندر تمام مسلمان کو، تمام مومنوں کو رہنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مطالبہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے قبرستان میں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط، سیدھا خط کھینچا،
اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سیدھے نشان کے دائیں اور بائیں بے شمار لکیریں کھینچیں، خطوط کھینچے، اور فرمایا ھذا سبل، یہ وہ راستے ہیں، منہا سبیل الشیطان یدعو الیہ، ہر ایک رستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ ایک ہی راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، ایک ہی پیٹرن ہے جو ہدایت کا پیٹرن ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ گمراہی ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ راستہ ہے جس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی تفہیم فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگو یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ اعلان کر دیجئے کہ راستہ سیدھا کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، شیطان کا گمراہی کا راستہ کیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، اس وضاحت کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اور یہ جو ایک سیدھا راستہ گیا ہوا ہے اسی کی پیروی کرنی ہے تم تمام لوگوں کو، سارے لوگوں کو، سارے مومنوں کو، سارے مسلمانوں کو۔ ولا تتبعوا السبل، اور یہ جو دائیں اور بائیں بے شمار رستے ہیں، بے شمار لکیریں ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا ہے، ان پر نہیں جانا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے رستے ہیں، گمراہی کے رستے ہیں، گمراہ ہو جاؤ گے، عقیدہ عمل سب خراب ہو جائے گا۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اگر تم نے ان رستوں کو اختیار کیا تو تمہارے رستے جدا جدا ہو جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے تمہیں کہ تم سیدھی ایک ہی راہ کو پکڑے رہو اور رستوں کی طرف نہ دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت، کیا رہنمائی کی کہ ایک خاص پیٹرن، ایک خاص راستہ ہے، اس کے علاوہ شریعت کو سمجھنے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ ہم اگر پیٹرن لیں تو کس کا پیٹرن لیں؟ ہم اگر راستہ لیں تو کس کا راستہ لیں؟ ہمیں راستہ لینا ہے، پیٹرن لینا ہے، فہم لینا ہے سلف کا۔ کس کا؟ سلف کا۔ اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سلف کون ہے، کیا ہے۔ دراصل سلف کہتے ہیں المسلمون المتقدمون، یا المتقدمون من المسلمین، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو آگے جا چکے، الصحابہ والتابعون وتابعوہم بإحسان، تین بنیادی جماعت یا طبقے جن کو اسلاف کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی سلف قرار دیا، اپنے آپ کو بھی سلف قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد رحمت امت من عبادہ قبض نبیہا قبلہا، کہ اللہ رب العالمین جب کسی امت کے ساتھ رحمت کا اور عافیت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس امت کی نبی کو پہلے اٹھا لیتا ہے، پہلے بلا لیتا ہے۔ لیکن جس امت کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہونا ہوتا ہے اس امت کو اللہ رب العالمین عذاب کے ذریعے سے پہلے ہلاک کرتا ہے، نبی کو موجود رکھتا ہے تاکہ نبی دیکھ لیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان تمام نبیوں کی موجودگی میں ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بعض دفعہ کیا کرتا ہے کہ امت سے نبی کو پہلے اٹھا لیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ رحمت کا، عافیت کا معاملہ کرے۔ فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا، اور نبی کو پہلے اس لیے اٹھا لیتا ہے کہ نبی پہلے پہنچ کر ان کے لیے سلف بن جائیں اور انتظام و انصرام کا ذریعہ بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ مجھے پہلے ہی بھیج دے گا اور میں وہاں تمہارے لیے سلف رہوں گا،
انتظام و انصرام کروں گا تمہارے لیے، سیٹنگ کروں گا، ارینجمنٹ کروں گا، پھر تم آؤ گے اور میں تمہاری آؤ بھگت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے آپ کو سلف قرار دیا۔ ثابت یہ ہوا کہ سلف سے پہلی مراد جو ہے وہ نبی کی ذات ہے، سلف سے پہلی مراد نبی کی ذات ہے، اس کے بعد الصحابہ، سارے صحابہ کلہم عدول۔ اور امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، جس میں بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ یہ ایک دو جو لوگ ہیں یہ بار بار آپ کے ذہن کو، عقیدے کو خراب کرتے ہیں، آپ کی محنتوں ریاضتوں کو خراب کرتے ہیں، آپ کی عبادتوں کو خراب کرتے ہیں۔ وضاحت آپ کے لیے ضروری ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہیں، بریلوی حضرات بھی شامل ہیں اور دیوبندی حضرات بھی شامل ہیں۔ کیا اجماع ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، جو بات کہی، جتنی کہی، ایز اٹ از ویسی ہی کہی جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی ہے۔ جو امانت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا، اس امانت کو صحابہ کرام نے ایز اٹ از تابعین کو دے دیا۔ اس لیے سارے صحابہ کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، امانت دار ہیں، انکلوڈنگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ گستاخ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی وضاحت کی کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ذات گرامی، جو لوگ، جو جماعت، جو افراد اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، یہ وہ ہیں جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ذرا پڑھنا، ان کو معلوم نہیں تھا شراب حرام ہے یا حلال ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم آیا لوگوں نے شراب کی ندیاں بہا دی ہیں، اپنی سراہیاں توڑ دی ہیں، اپنے برتن توڑ دیے ہیں، شراب بہا دیے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ جو گدھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ہانڈی پر گوشت چڑھا ہوا ہے، صحابہ کرام نے سیدھے انڈیل دیا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، صحابہ کرام سب سے پہلے اللہ کی طرف لپکنے والے تھے۔ تمام ان کاموں کو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے چھوڑنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے رستے کو اختیار کرو جو سب سے پہلے میری طرف پلٹنے والے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ساری چیزیں واضح ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سود حرام ہے یا نہیں ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اکثر و بیشتر امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں ملوث ہے، معلوم نہیں ہے۔ ہمارا اور صحابہ کرام کا کوئی میچ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ الگ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا معیار، ان کا وقار بہت بلند کیا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس لیے بعد والوں کے لیے ان کو نمونہ بنایا اور کہا ان کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ وہ لوگ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، من بعد ما تبین له الهدى، حالانکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، وہ رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کرام کے رستے کو چھوڑ کر اور لوگوں کا رستہ اختیار کرتے ہیں، وَنُصْلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ ایسے رستے کو اختیار کرتے ہیں جو رستہ صحابہ کرام کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے لوگوں کو ہم ایسے رستوں پر چھوڑ دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، وہ چلتا جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہی حق ہے، یہاں تک کہ جہنم اس کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ غور کرو کہ یہی ایک بات کافی تھی۔ اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، یہ بات کافی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی وضاحت کی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کے بھی خلاف گیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسی رستے پر موڑ دیتا ہے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، اور آخر کار ایسے لوگوں کو جہنم میں اللہ رب العالمین ڈال کر چھوڑے گا۔
فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جن لوگوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ٹیڑھا ہی کر دیتا ہے۔ حقیقت واضح ہو گئی ہے نا، دلیلیں آ گئی، نصوص آ گئے، اس کے باوجود کوئی شخص اگر دلیل کے نام پر، تحقیق کے نام پر، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ایسی باتیں نکالتا ہے جن کا تعلق نہ ہمارے دین سے ہے، جن کا تعلق نہ ہمارے اسلام سے ہے، جن کا تعلق نہ ہمارے عمل سے ہے، ایسا ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو مزید اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہی جاتا ہے۔ جس نے صحابہ کرام کو چھوڑا گویا اس نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکتکم علی البیضاء، قد ترکتکم علی البیضاء، میں نے تمہیں ایک ایسی راہ پر چھوڑا ہے جو راہ بہت واضح ہے، کلیئر ہے، منور ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہے۔ سارے مسائل، عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، سارے مسائل صحابہ کرام نے کلیئر کر کے بتا دی ہیں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، جس نے صحابہ کرام کی ڈگر کو چھوڑ دیا دراصل وہی ہے جو ہلاک ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد اگر تم زندہ رہے، تم میں سے بہت سارے لوگ، میری امت کے لوگ دیکھیں گے کہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، فرقے بہت زیادہ ہیں۔ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں ایک طریقہ ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، لاگو ہے، لازم ہے کہ تم میری سنت کی پیروی کرو۔ اور کس کے سنت کی پیروی کرو؟ کس کے عمل کو اپناؤ؟ کس کے نقش قدم کو اپناؤ؟ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین کے نقش قدم کو اپناؤ۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعبیر کی ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، داڑھ سے پکڑ لو، صرف دانت سے پکڑنے کی بات نہیں کی، داڑھ سے، یہاں سے پکڑتے ہیں تو مضبوطی سے پکڑا نہیں جاتا ہے، لیکن داڑھ سے پکڑتے ہیں تو مضبوطائی آتی ہے، اس میں استحکام آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، صحابہ کرام کی باتوں کو سختی سے لینا ہے، پابندی کے ساتھ لینا، کچھ بھی نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ۔ اچھا، صحابہ کرام کے بارے میں تو ہم نے سمجھ لیا، صحابہ کرام کے بعد کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ہیں وہ تابعین ہیں، جن کی بات ہمیں لینی ہے، جو اسلاف میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے سلف میں، صحابہ کرام آ گئے، اور کون ہیں؟ تابعین، جو صحابہ کرام کے بعد آئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ جو اسلام میں جنہوں نے سبقت کیا، جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کیا، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو، اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے مسلمانوں کو، مہاجرین صحابہ، انصاری صحابہ، بدری صحابہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، یعنی انصار، والذین اتبعوہم، اور ان صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، تبع تابعین آئے، واتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کرام کی ایز اٹ از پیروی کی، واتبعوہم بإحسان، تابعین، واتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، تابعین اور ان کی بات ماننے والے تبع تابعین اور تبع تابعین کی بات ماننے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری دی ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ، جنہوں نے بغیر کسی شبہ کے ساتھ ان کی باتوں کو اٹل سمجھا، اصول اور ضابطہ قانون سمجھا، ان پر عمل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی راضی ہوگا چاہے وہ عام مسلمان کیوں نہ ہو۔ اولئک لہم جنات تجری، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہمارے لیے کب بن سکتی ہے؟ جب ہم صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، ان کی پیروی کریں۔ تابعین ہو گئی، تبع تابعین بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت اور صحیح ترمذی کی ایک روایت میں کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، بہترین لوگ کون ہیں؟ ہمارے زمانے کے، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد تابعین، ثم الذین یلونہم، تبع تابعین، پھر اتباع تابعین، ثم الذین یلونہم۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیڑھیوں کو سلف قرار دیا ہے، 3 پیڑھیوں کو سلف قرار دیا ہے اپنے بعد، صحابہ، تابعین اور
तबे ताबीन। इन्हीं लोगों की इत्तबा और पैरवी को क्या कहते हैं? मनहज सलफ। क्या कहते हैं? मनहज सलफ। मनहज सलफ कोई फिरका, कोई जमात नहीं है। ये अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का पैटर्न है। सहाबे कराम की इत्तबा और पैरवी का पैटर्न है। ताबईन की इत्तबा और पैरवी का पैटर्न है। तबे ताबईन की पैरवी और इत्तबा का पैटर्न है। ये किसी जमात से मुंसलिक बात नहीं है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या लाजमी है? चूँकि ये मुख्तसरन और इंट्रोडक्टरी बात थी, हमारे लिए क्या लाजमी है? दौर हाजिर में जो फ़िरक़े, जो जमातें, जो गुमराहियाँ आम हो रही हैं, ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि इन्हीं तीनों पीढ़ियों की बातों को अपनी ज़िंदगी में हम लागू और ज़रूरी समझें, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे यही मुतालबा किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि असलाफ से मुराद वो लोग भी हैं जो लोग 2-3 पीढ़ी पहले आए हैं हमसे, अकाबिरीन उम्मत। अकाबिरीन उम्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम बड़ों की, अपने पहले आने वाले बुजुर्ग की है ना ताज़ीम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मगर वो लोग कभी इस लायक नहीं रहे और ना रहेंगे कि उनकी पैरवी की जाए। पैरवी करने के लिए 3 ही पीढ़ियां हैं। वो कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, ताबेइन और तबे ताबेइन। हमारे लिए लागू है, ज़रूरी है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में, चाहे वो अक़ीदे का मामला हो, अखलाक का मामला हो या हलाल हराम का अहकाम का मामला हो, तमाम चीज़ों में इनके मनहज को आगे आगे रखें। अच्छा, एक आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। क्या मनहज और अक़ीदा दोनों अलग अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? दोनों अलग अलग चीज़ है। अल मनहजु अहम्मु मिन अल अक़ीदती। मनहज जो है वो अक़ीदा से बड़ी चीज़ है। अगर अक़ीदा मनहज के मुताबिक नहीं है तब भी गुमराही आ गई। अगर किसी शख्स का यह अक़ीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, ये बातिल अक़ीदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा, सहाबा ने ऐसा नहीं कहा, ताबईन ने ऐसा नहीं कहा, तबे ताबईन ने ऐसा नहीं कहा, ये आपने सोचा, ये फलां साहब ने सोचा, इसलिए ये बातिल अक़ीदा है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि हमारे पीर साहब हैं, उनकी जो बात है, उनकी बात की पैरवी भी ज़रूरी और लाजमी है, अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी बैत की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, ये भी बातिल अक़ीदा है। क्या ये बात अल्लाह ने कही, साहबा ने कही, ताबईन ने कही, तबे ताबईन नहीं कही? ये अक़ीदे के एतबार से बातिल अक़ीदा है। बेशुमार अक़ायद, चाहे वो राफ़िज़ियों का अक़ीदा हो, शियों का अक़ीदा हो, आपको मालूम है शियों का, राफ़िज़ियों का क्या अक़ीदा है, चाहे वो कादियानियों का अक़ीदा हो, शकीलियों का अक़ीदा हो, मिर्ज़ाइयों का अक़ीदा हो, ये अक़ीदे बातिल क्यों हैं? इसलिए कि अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से मरवी नहीं है। इसी तरह से इबादत भी अगर मनहज के मुताबिक ना हो तो इबादत भी बातिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलु अमालकुम। अल्लाह की बात को देखो, सामने रखो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सामने रखो इबादत के तमाम मामलात में। और ऐसा ना हो कि इन दोनों की खिलाफ वर्जी की सूरत में अपनी इबादतों को ज़ाया कर दो, बर्बाद कर दो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया। हम तुम्हें बाखबर करते हैं, हम तुम्हें वार्निंग देते हैं, बिल अखसरीन अमाला, वो लोग जो घाटे का अमल किए हुए होंगे, बहुत सारे अमाल, बहुत सारी इबादतें और रियाजतें की होंगी, मगर उसके बावजूद वो घाटे में होंगे। बिल अखसरीन अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिन्होंने दुनिया में बहुत सारी नेक चीज़ें की हुई होंगी। ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व यहसबूना अन्नहुम सुना, हालांकि वो अमाल गुमराही से करीब थे, हालांकि वो इबादतें गुमराही पर मबनी थी, है ना। व यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना, वो ये समझते रहे कि इबादतें हमको जन्नत में ले जाएंगी, लेकिन आखिरकार वो इबादतें जहन्नम का जरिया बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम तमाम नई बातों से एराज़ करो, परहेज़ करो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, हर नई बात जो इबादत में या अक़ीदे में की जाए वो गुमराही है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत जो है गुमराही है, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। आज के खुतबे में हमने यही सीखा कि हमें जिन लोगों की पैरवी करनी है, हमें जिनके नक्शे कदम पर चलना है, वो कौन लोग हैं? सलफ़ हैं। और सलफ़ में 3 पीढ़ियाँ आती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और वो 3 पीढ़ियाँ कौन हैं? सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ताबईन और तबे ताबईन। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को
ان اصولوں ان ضابطوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے خوارج جو اسلام سے باہر ہوئے، اسلام سے باہر ہوئے، ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ یہی تھی کہ وہ صحابہ کرام کے فہم کو نہیں مانتے تھے، وہ صحابہ کرام کے فہم کو نہیں مانتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گئے ان کے پاس، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ تم اتنا فتنہ فساد برپا کر رہے ہو، کبھی تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے رہے ہو، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ رہے ہو، تم ایک بات بتاؤ کہ کیا تمہارے درمیان، تمہارے گروپ میں ایسا کوئی شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، یعنی کوئی صحابی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری گمراہی کے لیے یہی کافی ہے۔ ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بات جو آپ سن رہے ہوں، چاہے یوٹیوب سے سنیں، کسی امام سے سنیں، کسی شخص سے سنیں، آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا کہ کیا اس بات پر صحابہ کرام کی کوئی ٹپنی ہے؟ صحابہ کرام کا کوئی اصول ہے؟ تابعین کا کوئی اصول ہے؟ تبع تابعین کا اصول ہے؟ اگر نہیں ہے، سمجھ لو اس پر عمل کرنا آپ کے لیے باعث گمراہی ہے، سمجھ لو اس پر عمل کرنا آپ کے لیے باعث گمراہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچنا ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے اختلافات کو اچھالا جائے بعد میں، تابعین نے بھی نہیں کہا۔ آج تحقیق کے نام پر صحابہ کرام کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے گستاخی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے، اور قرآن حدیث کی جو ویلو ہے اس ویلو کو ہمارے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہم صرف اور صرف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے اصولوں کو اپنے زندگی میں لاگو، لازم اور ضروری سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منہج سلف کو سمجھنے اور منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی کے تمام امور کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔